بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی. خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح. عطائے مصطفیٰ ہے آبودانہ اہل سنت کا. جدھر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا، جدھر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا. مساجد مدرسہ پھر آستانہ اہل سنت کا. دیا ہے ہم نے توحید و رسالت پہ عیاں پہرا، دیا ہے ہم نے توحید و رسالت پہ عیاں پہرا. صحابہ آل سے رشتہ یگانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی. نہ کوئی تم کو بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے، خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے. لکھا آصف نے شوریدہ ترانہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد سٹیج پہ رونق افروز جلیل القدر علماء کرام سناخان رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تشریف لانے والے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں. پاک پروردگار سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. قبلہ ڈاکٹر صاحب ابھی وضو فرما رہے تھے تو مجھے حکم فرمایا کہ تم چلو جا کے بات شروع کرو، اور میں وضو کرتے ہی آ رہا ہوں. کھانا آپ نے تناول کر لیا ہے، صرف وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے ہی چند منٹ بعد ہمارے درمیان رونق افروز ہوں گے اور پھر مجھ سمیت سارے قبلہ قائد محترم کی گفتگو کو سماعت کریں گے. آپ احباب جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، یقیناً یہ ہم سب کے اوپر میرے آقا الاسلام کی کرم نوازی ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ ساری تشریف فرما ہوئے.
مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے سرکار نے کہا تھا، اے میرے اصحاب یاد رکھو، نحن الاولون ونحن الاخرون، اے میرے صحابہ یاد رکھو، ہم اول بھی ہیں ہم آخری بھی ہیں۔ سمیت میرے آقا علیہ السلام نے خود کو بھی ساتھ بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ بولا، کہا میرے صحابہ ہم اول بھی ہیں ہم آخری بھی ہیں، ہم مقدم بھی ہیں ہم مؤخر بھی ہیں، ہم پہلے بھی ہیں ہم بعد والے بھی ہیں۔ تو جس وقت میرے آقا علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ بولا گیا اور سرکار بات کر رہے تھے، صحابہ سامنے تھے اور کلام میرے محبوب کا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس جملے کو اور اس حدیث پاک کو اپنی تفسیر در منصور میں نقل کیا۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم اول بھی ہیں ہم آخری بھی ہیں، ہم مقدم بھی ہیں ہم مؤخر بھی ہیں، ہم پہلے بھی ہیں ہم بعد والے بھی ہیں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جو اول ہوتا ہے آخری نہیں ہوتا، اور جو آخری ہوتا ہے اول نہیں ہوتا، اول اول ہے آخری آخری ہے، مقدم مقدم ہے، مؤخر مؤخر ہے۔ بلا تفصیل آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں، ایک بچہ کلاس میں اگر پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے اور ایک بچہ اگر تیسری پوزیشن حاصل کرتا ہے، اول وہ تیسرا نہیں ہو سکتا اور جو تیسرا ہے اول نہیں ہو سکتا، اول اول ہے اور تیسرا تیسرا ہے، اول تیسرے کی جگہ نہیں لے سکتا اور جو تیسرا ہے وہ اول کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور ادھر میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جملہ بولا، کہا میری امت یاد رکھو ہم اول بھی ہیں ہم آخری بھی ہیں۔ تو جس وقت عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا مطلب بنا ہمارے اول ہونے کا بھی اور کیا مطلب بنا ہمارے آخری ہونے کا بھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ آخری ہونے کا تو مطلب یہ ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ رب ذوالجلال نے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پہ بند کر دیا، چونکہ امت ہوتی ہے رسول سے، امت ہوتی ہے پیغمبر سے، تو جب میرے بعد کوئی رسول نہیں، جب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تو پھر میری امت کے بعد کوئی اور امت نہیں، میں سارے رسولوں میں سے آخری اور میری امت ساری امتوں میں سے آخری امت۔ یہ مطلب بنا آخری ہونے کا، اور اول ہونے کا مطلب بھی سن لیجئے، سرکار فرمانے لگے انا اول من يحرك حلال الجنہ فیفتح اللہ لی۔ سرکار کہنے لگے قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال سب سے پہلے جنت مجھے دے گا، میرے صدقے میرے غلاموں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ مطلب بنا اول ہونے کا، ہم اول بھی ہم آخری بھی ہم مقدم بھی ہم مؤخر بھی، ہم آخری ہیں دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور ہم اول ہیں جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا، رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ برکت عطا کر دی۔ پاک پروردگار نے اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے محبوب کے تصدق سے، اپنے محبوب کے توسل سے رب ذوالجلال نے یہ عظمتیں عطا کر دی۔ اور پھر آپ دیکھیں سرکار کی عظمتیں وراء الورا ہے، سرکار کی رفعتیں، سرکار کی بلندیاں جو رب ذوالجلال نے آپ کو عظمت دی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بولے تو کہا لوگوں یاد رکھو تیرے تو وصف اے بے طراحی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ فرمانے لگے اگر کسی کے اوصاف اور خوبیاں اگر ختم ہو جائیں تو یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے، میرے اللہ نے میرے نبی کو اس عیب سے بھی پاک پیدا کیا ہے۔ سرکار کے اندر ویسے تو کوئی عیب نہیں، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ اور یہ جو سرکار کی عظیم صفت ہے کہ
کہ میرے آقا اسلام کے اوصاف لامتناہی ہے، ان کی کوئی حد نہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، تو جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جائے گا، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا، ذکر رسول کم بھی ہوگا، عظمت حبیب کم بھی ہوگی، بلکہ جیسے جیسے وقت آگے کو بڑھے گا شان بھی بڑھتی جائے گی، ذکر بھی بڑھتا جائے گا، مقام بھی بڑھتا جائے گا، اور میرے محبوب کے ذکر کو مٹانے والے، سرکار کے ذکر کو دبانے والے کتنے آئے، خود مٹ گئے، ان کا نام تک مٹ گیا، ان کا تذکرہ تک مٹ گیا، بلکہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو دبانے والے اور مٹانے والے کتنے آئے، نام تک مٹ گیا، ذکر تک مٹ گیا، ذکر رسول کل بھی چمک رہا تھا، ذکر رسول آج بھی چمک رہا ہے۔ یہ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو رب ذوالجلال نے تھوام بخشا، عروج بخشا اور بلندیاں اس قدر عطا کر دی کہ آج زمانہ انگشت بدلتا ہے، آج زمانہ حیرت زدہ ہے کہ دیکھو جی کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہوا ہم تک پہنچا، اور کہاں سے یہ سلسلہ اس کی کڑیاں آگے سے بڑھتی بڑھتی وہ جو نور کا سلسلہ تھا اور وہ جو میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا سلسلہ، وہ جو صحابہ کرام سے چلتا ہوا تابعین تک پہنچا اور تابعین سے تبع تابعین تک پہنچا اور تبع تابعین سے آگے پھر ائمہ مجتہدین تک پہنچا اور پھر آگے بڑھتا ہوا ہم فقیروں تک پہنچا، ہم سارے آج اس دیہات کی مسجد میں ہم سب بیٹھ کے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس اور میرے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو ایک سلسلہ اور ایک وسیع سلسلہ جو آج ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کرتے تھے اور گفتگو کا انداز ہوتا، مجھے مشکات المصابیح کی وہ حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک دن میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ تشریف فرما تھے، میرے آقا علیہ السلام کی اس امامت کا تذکرہ کرتے ہوئے جس وقت بات ہوئی، آج لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے شان رسالت سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ، اور شان رسالت کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے کانوں پہ۔ میں کہتا ہوں دیکھو لوگ آج بات کرتے ہیں جس وقت شان نبوت کی، تو کہتے ہیں دیکھو جی مسئلہ یہ ہے، ہاتھ ان کے بھی دو، ہاتھ ہمارے بھی دو، قدم ان کے بھی دو، قدم ہمارے بھی دو، کان ان کے بھی دو، کان ہمارے بھی دو۔ میں نے کہا ہم نے کب انکار کیا اس کا، ہم نے کب کہا؟ اہل سنت و جماعت کی محفل میں بیٹھا ہوا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اسے اٹھا کے پوچھو نہ ذرا کہ بچے سرکار کے کان کتنے تھے، تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کے یہ کہے گا کہ سرکار کے 2 کان تھے۔ بچے سے پوچھو تو بچہ بھی بتا دے گا کہ سرکار کی 2 آنکھیں تھی، سرکار کے 2 قدم تھے، سرکار کے 2 ہاتھ تھے۔ اور ایک طرف تمہارا شیخ الحدیث بھی ہو، عالم دین بھی ہو، ممبر بھی اس کے پاس ہو، سامنے مجمع بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان دے کر کون کو اکٹھا کر کے اگر تم نے یہی بتانا ہے کہ سرکار کے 2 ہاتھ تھے، سرکار کے 2 کان تھے، سرکار کے 2 قدم تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر تمہارے شیخ الحدیث میں اور ہمارے چھوٹے سے بچے میں پھر فرق کیا ہوا کہ اتنے بچنے کو اکٹھا کر کے اگر تمہارا شیخ الحدیث بھی یہی بتاتا ہے کان 2 تھے، قدم 2 تھے، آنکھیں 2 تھی، تم نے کہا انکار تو نہیں کیا، مزہ تو تب تھا، لطف تو تب تھا، تم نے قوم کو اکٹھا کیا ہوتا۔ اگر ہاتھ 2 بتاتے ہو،
کاش کہ تم نے قوم کو یہ بھی بتایا ہوتا کہ ہاتھ اگر دو ہیں تو ان دو ہاتھوں کا کمال کتنا ہے. کاش کہ تم نے قوم کو یہ بھی بتایا ہوتا کہ آنکھیں اگر دو ہیں تو ان دو آنکھوں کا کمال کتنا ہے. کاش کہ تم نے یہ بھی بتایا ہوتا کان اگر دو ہیں تو ان دو کانوں کا کمال کتنا ہے. لیکن یہ ہر کوئی بتا نہیں سکتا. اگر یہ بتا سکتا ہے تو تاجدار بریلوی کا قلم ہی بتا سکتا ہے جو دکھتے ہیں دور و نزدیک سے. سننے والے وہ کون, کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو, اگر تم سرکار کے اعضاء کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا چاہتے ہو تو پھر اس حدیث بخاری کو سامنے رکھو. سرکار کا مصلی ہے, سرکار امامت کر رہے ہیں, پیچھے سرکار کے صحابہ کی صفیں موجود ہیں اور سرکار اپنے مصلی امامت میں جلوہ گر ہے. اچانک امامت کرتے کرتے نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار نے قدم آگے کیے پھر قدم پیچھے کیے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اوپر کیے پھر ہاتھ نیچے کر لیے اور امامت دوبارہ سے شروع ہو گئی. جب نماز مکمل ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کا طریقہ بدل گیا ہے, کیا نماز کے طریقے میں تبدیلی آ گئی؟ تو سرکار نے پوچھا کیوں, کیا ہوا, کیوں پوچھتے ہو اور کیوں یہ سوال کر رہے ہو؟ جب یہ بات پوچھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سرکار جانتے نہیں تھے, سرکار کو پتہ نہیں تھا, سرکار باخبر تھے, ایک ایک جملہ تک جانتے ہیں اور ایک ایک ذرہ تک جانتے ہیں. پھر بھی اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے, کیوں پوچھتے ہو مجھ سے؟ اب صحابہ بولے بابا سے صالح احباب کھڑے ہو گئے, کنز العلماء, مفکر اسلام, عظیم مذہبی اسکالر